السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا اصحابي فانهم خياركم او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے دنیا کے اندر آنے والے فتن، دنیا کے اندر آنے والے بگاڑ، دنیا کے اندر آنے والے مختلف قسم کی باہمی چپکلشیں، ان تمام کا علاج اپنے پاک کلام اور اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں فرما دیا۔ پچھلے جمعے میں اہل بیت ان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل مسلم شریف کی روایت کے مطابق 5 گھرانے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کی ازواج مطہرات، اور وہ ازواج مطہرات جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی عظمتیں اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں بہت ہی مختصر جملہ ارشاد فرما کے واضح فرما دی۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر ازواج مطہرات کی عظمت، عزت، شان، رفعت، بلندی اتنی زیادہ بیان فرما دی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور پچھلے جمعے میں ہماری وہ امی جان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی تھی، قلبی میلان اس کا کوئی پکڑ نہیں ہوتی، وہ جس کی طرف بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کے اندر تقسیم ہر اعتبار سے فرمانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے، میرا قلب عائشہ کی طرف معلق ہے، اس سلسلے میں مجھے مواخذہ نہ فرمائے۔ اور امی جان سے مختلف قسم کے سوالات خود امی جان فرماتی تھی اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی خدمت میں وہ پیش کرتی تھی۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے دن جب سارے کے سارے قبروں سے اٹھیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ختنہ نہیں ہوا ہوگا، اماں جی ہے عرض کرنے لگی
حضرت پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ قیامت کا منظر، ہولناک گھڑیاں اتنی کٹھن اور اتنی پڑن ہوگی کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا توجہ تو دور کیا خیال تک نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسینے کے اندر اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں ہے کون۔ یعنی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا۔ اب اس سوال سے اماں جی کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ کتنی حیادار ہیں، کتنی شرمسار ہیں، کہ جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں انسان آتا ہے، اس طرح محشر میں قبر کے پیٹ سے جائیں گے تو اماں جی کو فوراً حیا آئی کہ حیا نہیں آئے گی۔ اب اسی سے سمجھ لو کہ اماں جی کتنی حیادار تھی، اور ان پر انگلیاں اٹھانا اور ان پر کسی قسم کی بات کرنا، یہ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم اماں جی کے بارے میں کیا تحقیق کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محشر کے میدان میں ہولناکیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، وہاں صرف اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات، اللہ جل جلالہ کی مہربانیاں، اس سے سب کی بخشش ہوگی۔ اماں جی نے عرض کیا وَأَنْتَ أَيْضًا یا رسول اللہ، اللہ کے بندے آپ بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام آنا، اور پھر اللہ کہہ کے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، اللہ ان یغمدنی اللہ منہ برحمہ، جب اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے پھر میری بھی بخشش ہوگی۔ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، ان نفلوں میں کتنے خیالات آتے ہیں، اچھا ہن بھائی عبدالستار آ گیا لہذا لمبے لفظ کر دیے، ہن فلاں آ گیا لہذا لمبا رکوع کر دیے۔ یعنی ہمارے نفل تو ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جن کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت کائنات خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچی جا سکتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں جب مجھ پر اللہ کی رحمت آئے گی تو مجھے بھی اللہ معاف کرے۔ اماں جی رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، ایک یہودیہ آئی، اس نے آ کے کچھ سوال کیا کہ اللہ کے لیے مجھے دے دو۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت شریفہ تھی، یہ اکیلی اس اماں جی کی نہیں، ساری ہماری ماؤں کی، کیونکہ آخری زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ساری ماؤں کو پورے سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، پورے سال کا۔ اور ہماری سب ماؤں کی عادت یہ تھی کہ مل گیا خرچہ اور اگلے دن اللہ کے راستے میں سارا تقسیم کرتی۔ رہتی کہاں تھی؟ نبوت کے گھر میں، نبی کے گھر میں، کوئی چیز پاس نہیں رکھتی تھی، سارے سال کا خرچہ ملنے کے باوجود سب اللہ کے راستے میں۔ اور یہودیہ نے آ کے سوال کیا، اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کچھ عطا فرمایا۔ اس یہودیہ نے دعائیں دی، اماں جی کو دعائیں دی، اللہ تجھے یہ کرے، اللہ تو۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جب اماں جی نے یہ سنا، جب آقا تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضرت آج ایک یہودیہ نے یہ بات کہی۔ فرمایا عائشہ اس کائنات میں سب سے دنیا کے اندر بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے سے وہی شخص محفوظ رہے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جو اللہ کی رحمت کے مطابق میرے فرامین جو اللہ رب العزت نے مجھے فرمائے ہیں کہ ہر جمعے میں سورہ القحف کی تلاوت کرے، وہ اس فتنے سے بچے گا۔ اور جب یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آیت بتلا رہی ہے، ارشاد فرمایا عائشہ اگر وہ دجال میری زندگی میں آیا تو میں اس کا قاتل ہوں گا۔
اگر وہ میری زندگی میں نہ آیا، بعد میں آیا، تو اس کے قاتل سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لائے۔ کیا مطلب؟ کوئی عیسائی نہیں رہے گا دنیا میں، کوئی یہودی نہیں رہے گا دنیا میں، کوئی کمیونسٹ نہیں رہے گا، کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی سکھ نہیں رہے گا، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے، اللہ یہ سب میرے اوپر ایمان لے۔ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا۔ پڑھے لکھے مسلمان مذہبیت سے، قادیانیت سے متاثر ہو کر یا اور جو اسلام کے خلاف قوتیں کام کر رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نہ آنے کے سلسلے میں ان سے متاثر ہو کر یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر، پھر یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں دکھاؤ یا مسلم میں دکھاؤ، دو حدیث کی کتابوں میں دکھاؤ، میں وہ لکھ کے لایا ہوں۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری شریف میں، دونوں حدیث کی کتابوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، ان قریب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں، اور وہ جب آئیں گے حکماً عادلاً، وہ عادل حاکم ہوں گے، اور آ کر کے وہ انصاف اتنا ہوگا، 40 سال تک انصاف اتنا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اتنا انصاف ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کے تھپڑ بھی نہیں مار سکے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر بھی ختم ہو جائے گا دنیا سے، اور جنگ بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ابھی تو جنگیں ہو رہی ہیں، اچھا جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا کہ کس کو زکوٰۃ دیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، فرمایا کہ اس زمانے میں ایک سجدہ کرنا اتنا قیمتی ہوگا کہ جس کی قیمت دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اور پھر قرآن حکیم کی یہی آیت مبارکہ سورہ نساء کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور آ کر کے دجال کو، خنزیر کو قتل کرنا ہے، انصاف دنیا میں قائم کرنا ہے، اور پھر قبیلہ بنو جرہم، وہ قبیلہ جس قبیلے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، وہ قبیلہ اب بھی موجود ہے دنیا میں، اس میں شادی کریں گے اور اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ بڑے بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے، چھوٹے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، جب دمشق کی جامع مسجد کے دائیں مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے اور شور مچ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے
حضرت مہدی علیہ رضوان وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں، یہ سارا حدیثوں میں موجود ہے، وہ عرض کریں گے آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ السلام کی امت کا ایک امتی بن کے آیا ہوں، یہ نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 3 سال تک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر جنگ لڑیں گے، اور اس کے بعد جب حضرت امام مہدی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے، اور وہ 3 سال کے بعد فوت ہو جائیں گے، وَيَصَلُّونَ عَلَيْهِ النَّاسِ، لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ ساری چیزیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 159 یہ اور صحیح بخاری شریف صحیح مسلم کی حدیثیں، وہ ساری احادیث میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ، آج وہ ساری میں یہاں بیان اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے اماں جی کے بارے میں کچھ کہنا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری احادیث ہیں، اس کے لیے اسپیشل انشاءاللہ کبھی ایک الگ جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح یقین نصیب فرمائے۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور نبی کی ان کے ساتھ کتنی محبت، ایک موقع پر یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے آ کے السلام علیکم کی بجائے، یہ ہم بھی سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، السلام علیکم ہے، السلام علیکم، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، ان یہودیوں نے بھی آ کے کہا السلام علیکم، سام کا معنی ہوتا ہے آپ کو موت آئے، بد دعا ہے۔ اماں جی نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وعلیکم، بس اماں جی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی کہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا، یہودیوں کی بات سن کے فرمایا علیکم السلام، علیکم اللعنہ، تم پر لعنت ہو، وغضب علیکم، اور اللہ کا غضب ہو۔ بہت بولی اماں جی تھی، نبی کے ساتھ محبت، نبی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ابن عائشہ تھوڑا نرمی سے کام لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ما سمیتا، آپ نے سنا ما قال، انہوں نے کیا بکواس کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ما سمیت ما قلت، تو نے سنا میں نے کیا کہا؟ اور اگلی بات سن لے، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہے، میری دعا ان کے حق میں اللہ نے قبول فرما دی، اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جی کی تعلیم فرمائی ہے، اماں جی کو سیدھا فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے وہ لچر قسم کے لفظ، غلط قسم کے لفظ بھی نہ آنے پائیں، صرف ان کو اسی زبان میں جواب دے دو، اور انشاءاللہ مسلمان کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، غیر مسلم کی اللہ مسلمان کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ جیسے یہاں اللہ جل جلالہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میری دعا ان کے حق میں قبول فرمائیں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور دیکھو کتنی تربیت فرماتے تھے اماں جی کی، ہر ہماری اماں جی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میری اور آپ کی امی جان ہیں، حیی ابن اخطب بنو قریظہ کا سردار اس کی بیٹی تھی، یہودیوں کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کا موقع آئے گا پھر سناؤں گا۔ تو بہرحال ایک دن اماں جی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، قد ان کا چھوٹا تھا، بقیہ امیوں کے مقابلے میں، بقیہ ماؤں کے مقابلے میں اماں جی کا قد چھوٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی وقت تعلیم فرمائی، اسی وقت ان کی تصحیح فرمائی، عائشہ تم نے یہ کلمہ کہا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں بھگو دیا جائے سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے، ایسی بات نہیں کرنی
اللہ سے معافی مانگو۔ ہر موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی اماں جی سے عرض کرنے لگے، اماں جی یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ اور اماں جی جانتی تھیں، اماں جی کے علم میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پوری امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر لمحے ہر موڑ سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کے سامنے رکھتے تھے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر میں کیسی تھی؟ فرمایا اماں جی نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ ہم لگاتے؟ بولو، ہم اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے؟ اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود ٹھیک فرما لیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کے کپڑوں میں دیکھو کیسا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ان کے کپڑوں میں اگر کوئی جوں پڑ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خود دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کرتی تھی ہمارے ساتھ کروایا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اس وقت فوراً ساری چیزیں چھوڑ کے نماز کے لیے چل جاتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اماں جی کی خدمت میں آئے تو اماں جی گھر کے اندر اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہی تھی، کپڑا ٹھیک کر رہی تھی۔ حضرت اسود سے فرمایا ابھی ٹھہرو، وہ ٹھہر گئے۔ جب آئے اماں جی کیا کر رہی تھی؟ بتایا میں اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہی۔ فرمانے لگے صحابی ہیں، پہلے میں باہر جا کے بتاؤں اماں جی بہت کنجوس ہے، بہت وکیل ہے، بہت کنجوس ہے، بہت وکیل ہے۔ فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک کپڑا بوسیدہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کپڑے کو چھوڑا نہ جائے، اگر اس کپڑے کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ کی نعمت کی نقدری ہوگی۔ اور اماں جی نے ارشاد فرمایا بتاتے ہو کہ بتاؤ، میرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو پابند لگا کے پہنوں گی۔ اور ان کے بھانجے فرماتے ہیں اماں جی اپنے کپڑے کو جب تک وہ بالکل بوسیدہ نہیں ہو جاتا تھا پیوند لگا کے پہنتی رہتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی نئے کپڑے کا لطف اس کو کیسے آ سکتا ہے جس کو پرانا کپڑا ہنڈانا نہیں آیا۔ جو پرانا کپڑا نہیں پہن سکتا اس کو نئے کپڑے کی عظمت، نئے کپڑے کی قیمت، نئے کپڑے کی لطف وہ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے گھر میں، آ کے عرض کیا حضرت اماں جی یہ فرمائیے، دیکھو اماں جی نے کتنی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہاں یہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حاجت ہوتی تھی غسل کی تو کس وقت غسل فرمایا کرتے تھے؟ ہمیں بھی ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر اماں جی یہ نہ ارشاد فرماتی ہمیں پتہ چلتا۔ تو انہوں نے اماں جی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شروع رات میں فوراً غسل فرما لیا کرتے تھے اور کبھی تاخیر سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعلنا ساعہ، اللہ بہت بڑا ہے جس اللہ نے ہمارے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر ہمارے لیے آسانیاں فرما دی کہ ہم شروع میں نہانا چاہیں بعد میں نہانا چاہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اللہ سوال اماں جی یہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ تو اماں جی نے ارشاد فرمایا کبھی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے تھے اور کبھی بالکل آخر رات میں پڑھتے تھے۔ دونوں معمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میری زبان سے پھر وہی جملہ نکلا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعلنا ساعۃ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ شروع میں فطر پڑھ لیں، آخر میں۔ پھر تیسرا سوال کیا اماں جی یہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں
قراءت کیسی کرتے تھے؟ جہرن کرتے تھے، اونچی کرتے تھے، آہستہ کرتے تھے، کس طرح؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کبھی اونچی آواز سے تلاوت فرماتے اور کبھی آہستہ فرماتے۔ وہ فرماتے پھر میری زبان سے وہی جملہ نکلا کہ اللہ کے بہت بڑا ہے جس نے اسلام میں ہمارے لیے وسعتیں، آسانیاں اور فراخیاں پیدا کر دی ہیں، جس طرح چاہیں ہم کریں۔ اور ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد فرمائیے کیسی ہوتی تھی، تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو صحابی فرماتے ہیں اماں جی نے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 2 رکعتیں بہت ہلکی سی پڑھتے تھے۔ پوچھا اماں جی اس میں کیا تلاوت ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، 2 رکعتیں ہلکی پڑھی ہیں، تھوڑی چھوٹی سی پڑھی ہیں، اس میں تلاوت کیا ہوتی تھی؟ تو ارشاد فرمایا اماں جی نے کہ پہلی رکعت، تہجد کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف تلاوت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، اتنی لمبی رکعتیں کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی تلاوت ہو جاتی تھی، سورہ آل عمران بھی تلاوت ہو جاتی تھی، نساء بھی تلاوت ہو جاتی، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے۔ یعنی ہر طرح کے اعمال جو اندر کے خاطر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں جی نے ہمارے سامنے رکھی، اور کوئی چیز مخفی نہیں رکھی۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جنت کے اندر استراحت اب بھی فرما رہے ہیں، تو اماں جی ان کے بعد 48 سال تک اس دنیا میں رہی۔ کتنے؟ 48، یہ دیکھ لینا 48 8 ہاں اچھا ٹھیک آتی نا، 48 سال تک دنیا میں رہی ہیں اماں جی نے۔ پھر اس 48 سالوں میں دین کی خدمت کیسے کی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے 200 سے زیادہ شاگرد تھے، اور ان 200 شاگردوں میں حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت معاویہ بھی، اجلہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین اماں جی سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اور اماں جی کی ایک خادمہ ہیں جو رشتے دار بھی ہیں، وہ فرماتی ہیں، ان کا نام عائشہ بنت طلحہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اماں جی کو دور دور سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے، خط آیا کرتے تھے، اور اس خط کے ساتھ ہدیہ بھی ہوتا تھا۔ میں عرض کیا کرتی تھی خالہ جی فلاں آدمی کا یہ خط آیا ہے، یہ مسئلہ پوچھا ہے، اور ساتھ یہ ہدیہ بھی آیا ہے، تو اماں جی خالہ جی اس کا جواب کیا دوں؟ تو اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اس کا یہ جواب لکھ دو، اور ہدیے کے بجائے ہدیہ آیا ہے اس کے عوض میں یہ چیز ان کو واپس بھیج دو، یہ رکھ لو، ہدیہ ہے، ہدیے سے بہتر پاکیزہ کوئی مال نہیں ہوتا، یہ ہدیہ ہے، آیا ہے، یہ رکھ لو اور یہ فلاں چیز بھیج دو۔ اور ہر سال حج فرمایا کرتی تھی، اور مینا کے اندر خیمہ اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں لگتا تھا، تو اس خیمے کے باہر لوگ دور دور سے مختلف اطراف عالم سے آئے ہوئے آ کے اماں جی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، جو مسئلہ پوچھا کرتے تھے اماں جی ان کا جواب دیا کرتی تھی۔ اور پھر جب حج پورا ہو جاتا، پھر بعد میں یعنی 13 ذی الحج کے بعد چند دن پھر مکہ میں قیام فرماتی، تو اماں جی جہاں زمزم کا کنواں اب نئی نسل کو کیسے بتائیں کہاں ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اندر جا کے، حاجی جی اندر جا کے دیکھا ہے، اندر جا کے وہاں نہائے بھی ہیں الحمدللہ، تو اب تو انہوں نے اوپر سے چھت دیا ہے، خفیہ راستہ ہے، وہاں سے لوگ اندر آتے جاتے اب بھی ہیں۔ تو بہرحال جہاں بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس دروازے سے سامنے ایک لائٹ نظر آتی ہے سبز رنگ کی، دروازے سے تقریباً جتنی دور وہ پلر ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ، وہاں زمزم کا کنواں ہے۔ اماں جی وہاں بیٹھتی تھیں
پردے کے اندر وہاں بیٹھتی تھی، اور وہاں جب بیٹھتی تھی تو پھر اطراف عالم سے آئے ہوئے لوگ اماں جی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اماں جی ہر آدمی کے مسئلے کا جواب دیتی تھی، جو بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، کیونکہ اجلا صحابہ میں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا سے 3210 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 3210 حدیثیں اماں جی سے مروی ہیں، اور کسی بھی صحابی سے اتنی احادیث مروی نہیں ہے، کسی سے بھی اتنی مروی نہیں ہے، اور عورتوں سے تو ممکن ہی نہیں ہے، عورتوں سے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اماں جی کا حصہ تھا۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری چیزیں امت کے حوالے کی ہیں، اس لیے حوالے کی ہیں کہ اماں جی جانتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل مبارک کی ضرورت ہے، اور وہ عمل میں اگر گھر کے اندر سے نہیں بتاؤں گی تو پھر اور کون بتائے گا؟ اور اگر کوئی شرماتا تو اس سے ارشاد فرمایا کرتی تھی، کھل کے بات کرو، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ مجھ سے اب لے لو، اب تمہیں موقع ہے، جب ہم نہیں رہیں گے پھر کہاں سے علم سیکھو، پھر علم نہیں ملے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوتی تھی، دیکھو مسئلہ دیکھنا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوتی تھی، میں اس وقت مجھے غسل کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے۔ ہم چل ایسی ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ہر چیز اماں جی نے ہمیں بالکل کھل کر ارشاد فرما دی ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے کس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، اور دین اسلام کو میں نے پوری امت تک کیسے پہنچایا ہے۔ یہ اماں جی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اماں جی نے آج کے معاشرے کے اندر جو ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویے، ہمارے ان کے ساتھ معاملات، ہمارے ان کے ساتھ بہت دوری کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے ہم ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی کھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ نہیں بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی پہ بس نہیں ہے۔ آگے سنو، اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کہاں اعتکاف؟ نبی کا اعتکاف، مسجد نبوی جو دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اللہ کی نظر میں ساری کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ جو ہے اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر جو ریاض الجنہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر مبارک اور میرے منبر مبارک کے مابین جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کے ساتھ بیٹھ جاتی، مجھے غسل کی ضرورت بھی ہوتی تھی، اماں جی اپنا سر مبارک پیچھے کر دیتے، سر مبارک پیچھے کر دیتے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو دیتی تھی اور تیل لگا دیتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، جو مجھ سے بن پڑتا تھا وہ ساری خدمت میں بجا لاتی تھی۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خدمات رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الوف و تحیت و سلام قبول بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس کے مطابق عمل بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری زوجہ مطہرہ جو مومنوں کی ماں ہے قرآن کی روح سے، اور یہ اہل بیت میں بہت بڑا
ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اہل البیت، اے نبی کے گھرانے والوں اور نبی کی بیویوں، تم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور باقیوں کی تخصیص فرمائی ہے، باقیوں کی تخصیص فرمائی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، سورہ توبہ میں موجود ہے، مسجد قباء کے بارے میں الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ مسجد تو پہلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی بنیاد پر جس کی بنیادیں رکھی، اور جہاں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں تو وہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت عظیم مسجد ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے نبی نے یہ اللہ جل جلالہ کی مبارک ارشاد کے اندر تخصیص فرماتے ہوئے کہ اللہ میری مسجد نبوی کو بھی شامل فرما دے، جیسے مسجد قباء کی طہارت، مسجد قباء کی تاسیس میں اللہ جل جلالہ نے سب کچھ ارشاد فرمایا، نبی نے اپنے ارشادات میں، اپنی دعاؤں میں مسجد نبوی کے لیے تخصیص فرمائی، ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرآن میں ارشاد فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کی تخصیص فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، ان دونوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد ان کی والدہ آئی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اور اس کے بعد سیدنا علی آئے، ان سے بھی فرمایا آپ بھی آ جاؤ، فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں، ان کی بھی تخصیص فرما دے، آپ نے تو میرے گھر والے فرمائے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ خود اللہ نے جو جن کی تخصیص فرمائی، نبی نے حدیث کی روح سے ان کی تخصیص فرمائی، اسی طرح اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی تخصیص فرمائی ہے، اور یہ اللہ کے کرم ہے۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، وہ دنیا کا انسان، دنیا کا مسلمان، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا مسلمان جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی کے کردار، اماں جی کے گفتار، اماں جی کے افعال، اماں جی کی خدمت سے واضح فرما دیا کہ میں ایسی حالت میں بھی اپنی زوجہ کے ساتھ اتنی محبت کہ ان سے مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں خدمت لیتا ہوں، تو میرے امتیوں تم بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑتے رہنا، لڑتے رہنا، تم بھی سلوک کرنا، تم بھی ان کی خدمت کرنا، ان کو ہاں اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ خود ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں، جیسے اماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو تھپڑ تک نہیں مارا، ہاں اگر جہاد میں ہے وہ الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی صرف ایک معاملہ ہے، اماں جی فرماتی ہیں ایک معاملہ ہے کہ ابی بن خلف وہ مکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتا تھا، او محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے الفاظ تھے کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کھلاتا پلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے چل دیتے، ایک دن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور اس کے بعد احد میں اس نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی ٹھان لی، اور جب وہ آ رہا تھا صحابہ درمیان میں حائل تھے، صحابہ نے عرض کیا حضرت ابی بن خلف آ رہا، فرمایا آنے دو، آ گیا، پھر ایک صحابی سے برشا لے کر اس کے یہاں گردن میں جس طرح ہمارے گنا چوستے ہوئے، گنے چوستے ہیں نا، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، یہاں پر تھوڑا سا ہلکا سا نشان لگ جاتا ہے، اتنا سا نشان لگا، چیختا چلاتا دھاڑتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تو کر رہا ہے، اتنا بہادر بڑا، انہوں نے کہا پتہ کس کی بار ہے، یہ دیکھو کافر کا یقین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اور کافر کے یقین کا موازنہ کرنا۔ کہنے لگا
مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ فرمایا تھا میں تجھے قتل کروں گا، مجھے لات عزا اپنے خداؤں کی قسمیں کھا رہا، جھوٹے خداؤں کی قسمیں، اپنے بتوں کی قسمیں کھا کے کہنے لگا، اس کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو میں مر جاتا۔ اتنا یقین ہے اس کافر کا۔ اور اسی زخم سے مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں دھاڑتا ہوا، چلاتا ہوا، بیل کی طرح چیختا ہوا مر گیا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو ہمارے ہاتھ سے بیویوں کی گوشت مالی، پٹائی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں اگر کبھی کوئی معاملہ ہو ان سے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان سے بستر الگ کر دو، ان سے کلام کرنا چھوڑ دو، اسی سے ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کبھی موقع پھر عرض کروں گا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگلے انشاءاللہ 3-4 جمعے اسی پہ آئیں گے۔